الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ. آج کی اس ملاقات میں جو ہماری اپنی پہلی ملاقات ہے، ایک دو باتوں پر آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے ہیں عمل کے نیت سے کہ اللہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل آسان فرما دے. ہم میں سے ہر ایک کی نیت، چاہت یہی ہوتی ہے کہ میں نیک بنوں، اچھا بنوں، سچا بنوں. اور ہر ماں باپ کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرے بچے اچھے بنے، نیک بنے، فرما بردار بنے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح. جزاک اللہ. پوچھے تو بتائیں درمیان میں تاکہ سمجھ آ جائے کہ آپ جاگ کے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ساتھ دیں گے ہمارا؟ جزاکم اللہ. ہر ماں باپ کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے نیک بنے، اچھے بنے، سچے بنے، مطیع فرما بردار بنے. تو ہم بھی کسی کے بچے ہیں تو ہمارے والدین نے بھی ہمارے بارے میں یہی سوچا ہوگا، اور اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم بھی ان سے متعلق یہی سوچتے ہیں. جب اتنی بات سچی ہے، صحیح ہے، تو دوسری بات یہ سوچنا ہے کہ کیا انسان خود بخود نیک بن جاتا ہے، خود بخود اچھا بن جاتا ہے، خود بخود متقی بن جاتا ہے؟ جی بولو زور سے. نہیں نا. نیک، اچھا، سچا تو سب کو بننا ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ انسان از خود نیک نہیں بن سکتا. پتہ یہ چلا کہ اچھائیاں انسان میں خود بخود نہیں آتی اور برائیاں انسان میں سے خود بخود نہیں جاتی. پتھر کی لکیر ہے یہ. جب خود بخود نہیں آتی اور خود بخود نہیں جاتی تو اس کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس سے اپنی انگلی پکڑوا کر، اس کے حوالے ہو کر، اس کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے ہم اچھائیوں کو اپنے اندر لائیں اور برائیاں اپنے اندر سے نکالیں.
اگر یہاں تک بات سچی ہے تو پھر ہم ہی لوگوں کو اب بیٹھ کر غور کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے زندگی میں کسی اور کو ثالث بنایا ہے۔ نیک بننے کی تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف آرزوئیں کرنے سے کچھ حاصل، صرف تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خواہش سے کہیں ہمدم ماحول بدلتا ہے، خواہش سے کہیں ہمدم ماحول بدلتا ہے، شمع کا دل جلتا ہے تب موم پگھلتا ہے۔ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہم خواہشیں، ارادے، عزائم کرتے رہیں اور خود بخود ساری چیزیں ہمارے اندر آتی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے اس مجلس میں تھوڑا ٹینشن فری ہو کر بیٹھیں، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ آ جائے تو اللہ سے اس پر عمل مانگیں۔ تو صرف خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں، ارادے کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو شمع کی طرح، موم بتی کی طرح پگھلا نہیں دیں گے، تب تک انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، ادھر چند سالوں سے تصوف و سلوک کہہ لیجئے، سلسلہ کہہ لیجئے، خانقاہی نظام کہہ لیجئے، جو آپ کہتے ہیں وہ کہہ لیجئے، اور کچھ نہیں کہتے ہیں تو سن لیجئے۔ دیکھنے میں، سننے میں، برتنے میں یہ چیزیں آ رہی ہے تو انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ کیا بیعت کا ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ جی، اب ضروری ہے یا نہیں ہے وہ آپ فیصلہ کریں۔ چیزیں تھوپی نہیں جانی چاہیے، کہی جانی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرے کھلے دل سے ہونے چاہیے، کسی چیز کو جبراً تھوپا نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے فیصلہ آپ کریں۔ عاجز کچھ باتیں آپ سے کر لیتا ہے، آپ سن کے نتیجے پر آپ کو پہنچنا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سب نے مل کے اقرار کیا ہے کہ اچھائیاں خود بخود نہیں آتی اور برائیاں خود بخود نہیں جاتی، اس کے لیے کسی دوسرے یا تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تو یہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سن لیجئے، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم علینا سے ایک بہت پڑھے لکھے شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ پیر جی آپ نے کیا لگایا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں بیعت بیعت بیعت، جب کہتے ہیں بیعت بیعت، جس کو کہتے ہیں تو بیعت، یہ کیا بیعت بیعت کیا ہے؟ کیا ہر انسان کو بیعت ہونا ضروری ہے؟ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور اس شخص سے کر رہا ہے جو جنید وقت ہے، جو جنید وقت ہے، جس کو اللہ نے اسی نسبت پر ساری دنیا دکھائی ہے، گھمائی ہے، احد پہاڑ کی چوٹی تک لے گئے ہیں اور وہاں بھی یہودیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہر شخص کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے؟ اب آنے والا جب دل میں کچھ لے کے آتا ہے تو اس کے ہاؤ بھاؤ سے سمجھ میں آتا ہے، اس کی شکل صورت ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بعض وقت دو دیندار آپس میں لڑتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بولو نا، کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ وہ آپے سے باہر ہو کے لڑتے ہیں۔ بھئی ایک حق بات ہے، حق چیز ہے،
تو اس کے لیے کسی دوسرے کو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنا آپا کھو کر کہہ رہا ہے، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے موقف میں مخلص نہیں ہے۔ لکھ لیجئے اس بات کو، اس جملے کو، شاید کام دے گا مرنے تک۔ آپا کھونا میرے مخلص ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مخلص اگر ہے تو پھر آپا کھونے کی بات نہیں ہے نا۔ ہمارا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، سچ بتا دینا ہے، حق سامنے رکھ دینا ہے، پھر کوئی مانے نہ مانے۔ منوانا انسانوں کی ذمہ داری، بولو، منوانا انسانوں کی ذمہ داری، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا ذمہ داری ہے، منوانا نہیں ہے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری منوانا نہیں تھی، پہنچانا، درخواست کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ آمادہ کرنا، بس ختم۔ منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ چاہے دین کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو، اگر اس کے انداز میں منوانا نظر آئے تو سمجھ جانا یہ مخلص نہیں ہے۔ چاہے وہ جہاں ہو، مسجد میں چیخ رہا ہو، یا مسجد کے صحن میں چیخ رہا ہو، یا منبر رسول سے چیخ رہا ہو، یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے تیور اور ہاؤ بھاؤ بتاتے ہیں یہ خالی ہے اندر سے، جہالت کا اظہار کر کے کوئی چیز تھوپنا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، یہ اپنے موقف میں مخلص نہیں۔ بولو نا سب مل کے، کام آئیں گی بھائی یہ بات، کام آئے گی۔ یہ اپنے موقف میں مخلص نہیں ہے۔ اب حضرت سے سوال کیا اس نے، تو اب حضرت تو حضرت ہے، بہرحال ذرا بڑوں کی شان میں گستاخی ہو تو چھوٹے جلدی سے گرم ہوتے ہیں۔ کون گرم ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا۔ کبھی کبھی چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے، اکثر جگہ ایسا ہی دیکھا جاتا ہے، چائے کم کیتلی زیادہ گرم۔ اب حضرت کو ایسے منہ بنا کے بولا تو اغل بغل کے لوگ آستین چڑھانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعتاً حضرت ہو تو پھر وہ سمندر ہوتے ہیں۔ ان کا ایک سکوت ہوتا ہے، انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا اس کے سوال کو، اور اس کو کہا اوہ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ کی آمد ہوئی یہاں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، آؤ 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 یہاں بیٹھیں، ذرا اوپر بیٹھیں، لاؤ میاں پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، ناشتہ کراؤ، یہ دیکھیے اللہ کا نیک بندہ پہلی مرتبہ آیا ہے، ماشاءاللہ یہ لائق عزت ہے، لائق احترام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم دیکھیں ہمارے زندگی میں یہ طرز عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طرز ہر جگہ رہا ہے۔ جن کے نام پہ ہم روٹیاں سینکتے ہیں ان کا طرز یہ ہے، ہمارا طرز کیا ہے؟ ذرا تنہائی میں اپنے دل سے پوچھنا۔ اب اتنی میزبانی کی، اتنی آؤ بھگت کی کہ وہ خود بھی بھول گیا کہ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ وہ اپنا انداز بھول گیا، غصے میں آیا تھا، جلال کا اظہار ہو رہا تھا، اعتراض اشکال کرنے آیا تھا، وہ خود بھی بھول گیا۔ حضرت نہیں بھولے، وہ بھولا۔ حضرت نے خوب میزبانی کی اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا، مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ تو کہا الحمدللہ 50 کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ اوہ ماشاءاللہ، دیکھو اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے کتنی بہاریں آپ کو دکھائی ہے، 50 کے قریب آپ پہنچ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ مزید عمر دراز آپ کو عطا فرمائے۔ اب کیا ہو رہا ہے اس کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حضرت اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہوا تھا نا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھی نہیں بھولنا، آگے نکلیں گے تو آپ بھی بھول جائیں گے کہاں سے چلیں گے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، وقت ختم ہوگا، دعا کا وقت شروع ہوگا۔ تو پھر حضرت جی نے خود پوچھا، مولوی صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ ان 50 سالوں میں کتنی نمازیں آپ کو ایسی نصیب ہوئی ہے جس میں دنیا اور دنیا کے وساوس نہ آئے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھانکو اپنے من میں، جھانکو، سننے والوں اپنے من میں جھانکو، پوچھو اپنے دل سے۔
جب حضرت نے یہ سوال ان سے کیا، سوال پہ سوال اور سوال پہ سوال، تو اس کے تو تار چھڑ گئے بیچارے کے، وہ تو بس کہنے لگا حضرت آپ نے تو میرے دل کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے، آپ نمازیں پوچھ رہے ہیں کہ ان 50 سالوں میں 50 چھوڑ دیجئے 30 ہی پکڑ لیجئے، آپ کہیں گے کہ بالغ نہ بالغ 20 نکال دیجئے، ان 30 سالوں میں کتنی نمازیں ایسی نصیب ہوئی ہے کہ جس میں دنیا اور دنیا کے خیالات، دنیا اور دنیا کے وساوس نہیں آئے ہو؟ ذرا بتا دیجئے۔ آپ تو نمازیں پوچھ رہے ہیں، اس گنہگار کو اس عمر کے اس حصے تک کوئی ایک رکعت نصیب نہیں ہوئی ہے جس میں دنیا نہ آئی ہو۔ میں وہ محروم بدقسمت انسان ہوں، ایک رکعت کی بات دور ہے حضرت، کوئی ایک سجدہ، ایک رکوع زندگی میں ایسا نصیب نہیں ہوا ہے جس میں غیر اللہ نماز میں نہ آیا ہو۔ آپ نے تو میرے دکھتی رگ کو پکڑ لیا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا، دیکھیے مولوی صاحب، آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا بیعت ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، صرف اس کے لیے ضروری ہے جس کے سجدوں میں غیر اللہ آتا ہے، جس کی نمازوں میں دنیا بھری ہوئی ہے، جس کے رکوع میں دنیا کے وسوسے آتے ہیں، جس کے سجدے وسوسوں سے خالی نہیں ہے، اس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ اب بتائیے، عمومی اعتبار سے فیصد نکالیں تو کتنے فیصد کے لیے ضروری ہو گیا؟ آپ اپنا اپنا بولیے، سب الگ بولیں گے، بھائی ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے اللہ کے بندو؟ جوانوں، بزرگوں، اللہ والوں، نیک بندو، عزیزوں، پیاروں، کبھی اس طرف توجہ ہوئی ہے؟ دینداری کا زعم تو اتنا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ میں بہت بڑا دیندار بن کے جی رہا ہوں اور مروں گا، لیکن میری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا نماز مجھے آتی بھی ہے پڑھنا؟ کیا نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے؟ جی نماز کیا ہے؟ یہی نماز ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا ہر اس کے لیے ضروری ہے جس کی نمازوں میں دنیا اور غیر اللہ کے وسوسے آتے ہوں۔ اب تو کوئی اپنے آپ کو ایسا پاتا ہی نہیں۔ اگر ڈائریکٹ حضرت کہہ دیتے کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو جھگڑا ہوتا نا، آپ اپنی روٹی پہ دال کھینچ رہے ہیں، ایسا جواب آیا ہوتا۔ یہ تو ہر ایک بولے گا، ہر ایک اپنی ہی جے بولتا ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کیسی کہہ دی؟ حضرت نے تو چھیڑا ہی نہیں، اس کو ایسے لپیٹ کے لایا کہ اب اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ صاحب علم شخص تھا، دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا تھا، جو بیعت کو شرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اب جب یہاں آیا تو کہنے لگے کہ نہیں، میری تو دکھتی رگ آپ نے پکڑ لی ہے، تو اب میں یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا، ہاتھ بڑھا دو اور مجھے بیعت کر لو۔ بولو سبحان اللہ۔ بیعت کو شرک کہنے والا آ کر حضرت کے قدموں میں چند منٹ بیٹھ کے بیعت ہو کے جا رہا ہے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے بھی ہو سکتا ہے بعضوں کو اشکال ہو، کیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ یہ خانقاہ والے جب آتے ہیں تو بیعت ہی کہتے ہیں؟ بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ابھی تک غیر اللہ ہمارے نماز سے نہیں گیا۔ 1000 سال بھی جئیں گے اسی طرح سے نماز پڑھتے تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا فویل للمصلین، فویل، فویل، پوچھو اپنے علماء کو جا کر یہ ویل کیا ہے؟ کیا ہے ویل؟ جہنم کی ایک وادی ہے ویل، اتنی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم 70,000 مرتبہ روزانہ وادی ویل سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! ویل، ویل اتنی خطرناک چیز ہے
جہنم جہنم ہے، اب جہنم کے لیے کیا بچھو اور کیا اژدہیں اور کیا سانپ۔ لیکن وادی ویل اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں، کون کون؟ اللہ۔ کیا؟ فویل۔ پس ویل ہے، ویل ہے کس کے لیے اللہ جی؟ کس کے لیے؟ کیا ہے آگے؟ بولو زور سے۔ مصلین۔ مصلین کس کو کہتے ہیں؟ مصلین بے نمازی؟ بولو پھر۔ نمازیوں کے لیے مصلین۔ مصلی تو جانتے ہیں نا سب، ہمارے مسجد میں 100 مصلی فجر میں آتے ہیں، ظہر میں 10 آتے ہیں۔ مصلی نماز کو آنے والے، نماز پڑھنے والے۔ فویل للمصلین، پس ویل ہے مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ٹکوٹا والے کہیں گے کس چکرم انسان کو لا کر کے کرسی پر بٹھا دیا ہے؟ آج تک نماز کے فضائل سنے تھے؟ معراج سنے تھے؟ جنت سنے تھے؟ جنت الفردوس مقام بتایا گیا تھا نمازی کا، اور یہ بے وقوف انسان نمازیوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اگر شک ہے کسی کو تو جا کر کے ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایک تفسیر بدلنا اور پھر اگلی تفسیر اٹھا کے دیکھنا، اور پھر اس پر یقین نہ آئے تو تیسری تفسیر اٹھا کے دیکھنا۔ جتنی تفاسیر تم دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، سب میں یہی لکھا ہوا ہے فویل للمصلین، وہ ویل میں نماز پڑھنے والے جائیں گے۔ کون سے نماز پڑھنے والے جی؟ اللہ اکبر۔ بچے کھیل رہے ہوں گے، ماں نے مارا ہوگا، جانور کا کیا حال ہے، انگور کے باغیچے میں چڑیا تو نہیں آ گئی ہے، جوان جنگل میں کیا کر رہا ہوگا، ایمانداری سے کام کر رہا کہ نہیں۔ نوجوان نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ محبوبہ شاید کالج سے نکلی ہوگی، اسکوٹی پر بیٹھی ہوگی، وہ پرکٹی کبوتری اب اپنے گھر پہنچی ہوگی۔ یہ نمازیں ہیں ہماری، یہ ہے نمازیں۔ ان نمازیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسی اٹ پٹانگ نماز پڑھنے والے کو خدا وادی ویل میں گرائے گا، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم کو خوشی ہے، ہم نمازی ہے۔ کون سی نماز؟ جو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اللہ نہ کرے میرے منہ پہ ماری جائے گی۔ امام صاحب بیچارہ کبھی 4 پڑھا دے، 4 کی جگہ 3 کر دیں تو مسجد میں 10 مفتی الگ فتوے دیتے ہیں۔ کتنے؟ جتنے مفتی اتنے فتوے۔ پہلی رکعت والے صاحب بولیں گے نہیں نہیں 5 ہو گئی ہے، پیچھے والا بولیں گے بے وقوف 3 ہو گئی ہے، امام صاحب بولیں گے نہیں مجھے لگتا ہے 4 ہو گئی ہے۔ یہ جو ہے نا حال ہمارا، قرآن کہہ رہا ہے ایسی نمازیوں کو اللہ ویل میں ڈالے گا لے جا کر کے۔ اور مجھے کہنے دو او تکوٹا کے دیندارو سمجھدارو، او اللہ کے نیک بندو، جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، نمازوں میں بیوی کے خیال آئے تو آئے، کاروبار آئے تو آئے، کارخانہ آئے تو آئے، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل مسجد میں نماز میں ہوتی ہے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتی ہے، گویا سجدہ کرنے والے کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور وہ وہاں جا کر بھی شہوتوں کو سوچ رہے ہوتے، وہاں جا کر بھی پیشاب اور پاخانے کی جگہیں یاد آتی ہے۔ کیا بنے گا اس امت کا؟ اور پھر بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اصلاح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ کیا ملے گا ایسے سجدے سے مجھے کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر بھی اگر میں اپنی پرکٹی کبوتریوں کے نخرے سوچ رہا ہوگا، وہ زمین بھی لعنت بھیجے گی۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟
ایسی نمازیں ہماری۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا جن جن لوگوں کی نمازیں ایسی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیعت ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں انگلی دے دیں تاکہ ساری اچھائیاں آتی چلی جائے اور برائیاں دھیرے دھیرے، بولو نا، آپ بولیں گے نہیں ہم تو بڑے دیندار سمجھدار ہیں، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مبارک ہے آپ کو مبارک۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، علم و عمل کے پہاڑ، وقت کے ولی، محدث، خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں ہزاروں شاگردوں کا استاذ ہو کر بھی مجھے ریاکاری کی باریک بینیوں کا پتہ اس وقت تک نہ چل سکا جب تک میں اپنے شیخ ابو ہاشم کے قدموں میں جا کر نہیں بیٹھا۔ ہم کو سمجھ آ جائیں گی ساری چیزیں، ہم تو کتنے گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایک چیز تو یہ بتانی تھی، چونکہ یہ تکوٹا جو ہے الگ الگ خوشبوؤں سے بسا ہوا گاؤں ہیں، اللہ والے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، الگ الگ اللہ والے آتے ہیں، الگ الگ رنگ و بو کے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ سب کو سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوشش یہ کریں کہ آنے والوں میں سے جو کوئی بھلا لگے بس اس کو ایک کو پکڑ لیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے جائیں تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک دوسری بات سنیے، بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے، کیوں ہونا چاہیے؟ یہاں تو نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو سن لیں، سوچے تنہائی میں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دی اور وہاں جا کے پوچھا حضرت والا تھانوی سے کہ حضرت، اس وقت تک وہ بھی مانتے نہیں تھے بیعت کو، ابھی بسم اللہ تھی، حضرت والا تھانوی کے پاس آ رہے جا رہے تھے تو سوال کیا، اور یہ انسان کے مخلص ہونے کی علامت ہے، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لینا چاہیے، جی ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ پوچھا حضرت بیعت کا مقصد کیا ہے؟ پوچھنے والا بھی علم کا پہاڑ ہے، پوری دنیا لوہا مانتی ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا، قلم کا، الحمدللہ۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بیعت کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا انسان کے جسم کے رگ و ریشے سے، سننا ذرا ایک ایک لفظ ذرا دھیان سے، انسان کے، بولو، جسم کے رگ و ریشے سے گناہوں کی کھوٹ کو کرید کرید کے نکال دینا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی بات؟ بیعت کا مقصد، لوگ آتے جاتے ہیں بیان کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ بعد میں پوچھتے ہیں یہ بیعت کیا ہے، ہم نے پہلے سنا نہیں تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے ہم ہی سب چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ہر مرتبہ یہ ساری چیزیں بار بار بتانی نہ پڑے۔ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے گناہ کو کرید کے نکال دیا جائے، اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بہت بڑا دیندار ہے، باشرع ہے، اور رات بھر گناہوں کی غلاظت میں پڑا ہوا ہے۔ بولو نہیں ہے؟ ارے بولو نا، نہیں ہے؟ صرف جوان موبائل کی غلاظتوں میں ملوث ہے یا بوڑھے بھی ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہوا میں باتیں نہیں کی جاتی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہنا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو صحیح ثابت بھی کرنا ہے۔ ہمارا اصل کام مجموع سے بیان کرنا نہیں ہے، ہمارا اصل کام بند کمروں میں نوجوانوں سے ملنا ہے، بند کمروں میں، تنہائی میں۔
تو ہمارے پاس آنے والوں میں جہاں 12 سال کے بچے سے لے کر 75 سال کے بوڑھے تک کی کارگزاری یہ ہے کہ وہ رو کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لعنت کہاں سے آ گئی، میرے پوتے کا موبائل لے کر جو میں نے چلایا، آج نوبت یہ ہے جسم میں کچھ کس باقی نہیں رہی ہے۔ جی 70 سال میں کیا باقی رہے گا؟ گناہوں کے دور میں 35 سے پہلے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ کہاں بوڑھے ہو رہے ہیں؟ ارے بولو نا، 35 سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، شادی ہوتے ہوتے بڑھاپا آ رہا ہے، 70 تک کیا باقی رہے گا؟ لیکن خود اللہ کے بندے آ کے اعتراف کر رہے ہیں کہ 70 سال ہو گئے، 55 سال، 65 سال ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ 11 بجے موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو فجر کی اذان تک غلاظتوں میں ڈوب کے گزارتا ہوں۔ اب اللہ نہ کریں امت کے عموم کا حال یہ ہو جائے تو ایسوں پر اللہ کو رحم آئے گا؟ بولو ہاں آئے گا، آنا چاہیے، کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ ذرا ظاہری سی غلاظت بھری انگلی پہ تو ماں بھی ذرا دور کھڑے ہونے کو کہتی ہے، کروڑوں مامتا کے باوجود ماں اس سے کہتی ہے بیٹا بیٹا ذرا وہیں کھڑے رہو، اندر نہیں آؤ بیٹا، میں خود باہر آ رہی ہوں۔ وہ ظاہری غلاظت ہوتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو باطنی غلاظت ہے، باطنی غلاظت۔ اور ساری غلاظتیں لے کر کے گھر کے سب لوگ رات بھر غلاظتوں میں ڈوب کے گزار رہے ہیں اور صبح امید کرتے ہیں کہ حالات اللہ بدل دے گا۔ کیسے بدلے گا؟ کیسے بدلے گا؟ جب تک ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے، لکھ کر لے لیجئے اللہ کے بندو، حالات نہیں بدلیں گے۔ کائے پر لکھوانا ہے؟ اس گنہگار سے لکھوا لیجئے۔ باتیں کرنے سے حالات نہیں بدلتے، تقریر کرنے سے حالات، زور سے بولو، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ صرف جلسے کرنے سے حالات، اسٹیج پر کروڑوں خرچ کرنے سے حالات، خدا کی قسم نہیں بدلتے ہیں۔ حالات بدلتے ہیں اعمال بدلنے سے۔ کیسے بدلتے ہیں؟ یاد رکھیں گے؟ بولو پیچھے والے، یاد رکھیں گے؟ پھر آج سے ذرا یو ٹرن لینے تیار ہے کوئی نوجوان؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے، آج ہی سے انشاءاللہ اپنی زندگی کا یو ٹرن لیں گے ہم انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اعمال کو بدلنا ہے۔ قسم اللہ کی ذات کی، اجتماعی طور پر جیسے ہی ہمارے اعمال بدلیں گے، اللہ اجتماعی طور پر حالات بدل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اعمال ہم کیا چاہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے تو حالات بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے بھائی۔ پروٹیسٹ کرنے سے حالات بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ کب بدلے ہیں؟ تو آج بدلیں گے۔ پروٹیسٹ بدلنے والے کا چہرہ بدل جاتا ہے، جی پہلے صحیح سلامت تھا، اب پلاسٹر لگا کے آتا ہے، یہ پروٹیسٹ کی دین ہے، خود بدل گیا۔ حالات نہیں بدلے، حالات بدلتے ہیں اللہ کو منانے سے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے رونے سے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ رونا کس کے سامنے؟ منانا کس کو؟ اللہ۔ تو آج ہم سب کو طے کرنا ہے، ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کی بسم اللہ آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے؟ کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ والوں نے لکھا ہے پہلے اسباب گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پہلے کس کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ جب تک ہم اسباب گناہ نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں چھوٹے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجئے، اسباب گناہ میں کیا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات میں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، گناہ کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ گناہ کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کی وجہ موبائل ہے۔ اگر گناہ کی وجہ، جیسے آج 99% 9 کس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں؟
پیچھے والے ذرا کم بولتے ہیں. جزاک اللہ. بھوکے ہم بھی ہیں اگر آپ ہوں گے تو، تھکے ہم بھی ہیں. اتنے تھکے ہیں کہنا نہیں چاہیے، اتنے تھکے ہیں کہ بالکل ارادہ تھا کہ معافی مانگ لیں گے، لیکن لوگ بولے پہلی بار تکوٹا جانا ہے، لوگ پھر ناراض ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے. تو ہم نے چلو لاشا لے جاؤ ہمارا صلح کے گاڑی میں. اور ایسے ہی آئے ہیں. سفر کے ساتھیوں سے پوچھے، گھر سے یہاں آنے تک ایک بات کسی سے نہیں کی ہے. طبیعت میں اتنی گلاوٹ، ویکنیس اتنا ہے کہ بتا نہیں سکتے. تو ہم تھکے ہیں تو آپ تو ہم سے زیادہ نہیں تھکے ہیں، اس لیے ذرا ساتھ دیں ہمارا. دیں گے؟ درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد. کیا بات چل رہی تھی ذرا یاد دلائیے ہمیں. اسباب گناہ. تھوڑا آگے نکل گئے تھے. اسباب گناہ سے موبائل 99% گناہ کا سبب کیا بن رہا ہے آج کے دور میں؟ موبائل. حضرت جی نے لکھا ہے آج کے دور میں جہنم میں جانے کا سب سے کٹ شارٹ راستہ موبائل کا استعمال ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. سب سے شارٹ کٹ راستہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے جہنم میں جانے کے لیے. تو نوجوانوں، عزیز نوجوانوں، پیارے نوجوانوں، اب ہم کو جو کہ یو ٹرن لینا ہے تو سب سے پہلے گناہوں کو سوچنا ہے، اور نمبر 2 پہ یہ دیکھنا ہے کہ گناہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، گناہ کا سبب کیا بن رہا ہے، گناہ کا ریزن کیا ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ موبائل کی وجہ سے. چونکہ اللہ والوں نے نسخہ بتایا ہے، جب تک اسباب گناہ نہیں چھوڑیں گے گناہ نہیں چھوٹے گا. تو اب سبب کیا ہے؟ موبائل. تو سب سے پہلے فرصت میں موبائل کو بولو جزاک اللہ. تقوی کی تعریف میں بھی لکھا ہوا ہے، تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا. تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کا ترک کر دینا جس کی وجہ سے اللہ کی محبت میں کمی آتی ہو. سبحان اللہ. تقوی کی تعریف یاد رہے گی؟ بولو ہاں یا نہ، بولو نا. یاد رکھیں گے؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کی وجہ سے اللہ کے معرفت میں، اللہ کے تعلق میں کمی آتی ہو. ہر اس چیز کو. وہ موبائل ہے تو موبائل چھوڑ دیجئے، اگر وہ محلے کی کوئی لڑکی ہے تو محلہ چھوڑ دیجئے، اگر کالج کے کسی لڑکی کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے تو کلاس روم بدل دیجئے، راستہ بدل دیجئے، اسکول بدل دیجئے، ورنہ اس کے بغیر آپ گناہ سے نہیں رک سکتے. کچھ بھی کر لیجئے. حضرت میں اسکول کیسے بدلوں؟ ایسے ہی بدل. اگر ایمان کے ساتھ کفن پہننا چاہتا ہے تو تجھے سبب کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی طاقت گناہ سے روک نہیں سکتی. موبائل اب کیا کرنا ہے؟ موبائل کو بند کرنا ہے اور دینا ہے امی جان کے پاس. امی، میں آپ کا انتہائی غلیظ بیٹا اور بہت غلیظ ہو گیا ہوں، ساری رات غلاظتیں دیکھتا ہوں. ماں، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کیا کیا سین دیکھتا ہوں تو میرا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی. جب تو نہیں کرے گی تو میرا اللہ کیسے دیکھے گا؟ رسول اللہ کی محبت بھری نظر کیسے میرے اوپر پڑے گی؟ ماں، آج احساس ہو گیا ماں، یہ موبائل میں پھوڑ دیتا ہوں یا بند کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. ماں، اس دن تک اس شیطان کو قریب نہیں آنے دوں گا جب تک کہ میری مکمل اصلاح نہ ہو جائے گی. اگر آپ موبائل نہیں چھوڑیں گے، موبائل والے گناہ قیامت تک نہیں چھوٹیں گے. یاد رکھنا، پہلے اسباب گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. بولیں گے حضرت اس کی تو عادت ہو گئی، وہ تو لخت جگر نور نظر ہو گیا ہمارا، اب اس کے بغیر زندگی کیسے؟ ایک دم تو نہیں چھوٹے گا. ٹھیک ہے، ایک دم نہیں چھوٹے گا تو دھیرے دھیرے چھوڑیے. کیسے چھوڑیے؟ کیسے چھوڑیے؟ دھیرے دھیرے. وہ دھیرے دھیرے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی رات
گھر جانے کے بعد طے کرنا ہے روزانہ رات 9 بجے، روزانہ رات 9 بجے اپنا موبائل بند کر کے میں بیوی یا امی کے پاس دے دوں گا، اور جب تک صبح ناشتہ نہیں کر لوں گا ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اتنا تو آسانی سے کر سکتے ہیں نا، بسم اللہ تو یہاں سے کرنی چاہیے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو پابند کریں کہ بیٹی رات میں موبائل آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے نا تو پھر کل مرتد ہونے کی خبر آئی تو افسوس کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو، حق نہیں ہے آپ کو۔ آپ اتنا ہی نہیں کر سکتے تو یقیناً ہمارے بچے اور ہماری بچیاں وہی غلاظت کریں گے جو اخباروں میں آ رہا ہے۔ جب رات بھر غلاظت دیکھے گا تو اس کا اظہار صبح میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو، یقیناً ہوگا۔ ارتداد کے بہت سارے سبب میں ایک سبب یہ موبائل کا استعمال بھی ہے۔ اس سے رشتہ بھی جڑ جاتا ہے، اس سے آن لائن نکاح بھی ہو جاتا ہے، اس سے ساری چیزیں ہو جاتی ہے، اور رات بھر موبائل نوجوان بچیوں اور بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کے قیامت تک ہو نہیں سکتے، اور جب ماں باپ کے نہیں ہوں گے تو اللہ کے کیا ہوں گے؟ جی رسول اللہ کے کیا ہوں گے؟ تو بسم اللہ یہاں سے کرنی ہے کہ کم از کم نائٹ شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آج کون کون اپنا موبائل دیں گا انشاءاللہ؟ بیوی کے پاس یا امی جان کے پاس دیں گے انشاءاللہ؟ اب حاضری کیسے لیں گے ہم آپ کی؟ جی بولے کہ مول صاحب کو کیا معلوم، ہاں بول دو اور اپنا کام چلا لو۔ مولوی صاحب کو پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے پھر ایک بار ہاتھ اٹھاؤ، ایسے دیں گے؟ یاد رکھنا یہ ہمارا اٹھتا ہوا ہاتھ ہم اللہ کے ہاتھ میں دے کے اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں۔ بولو انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہا ہے کہ نائٹ میں موبائل ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اب جب ایک آدھ مہینہ گزر جائے نائٹ کو، تو دن میں وقت طے کرنا ہے کہ مجھے نیٹ کے لیے وقت کتنا دینا ہے۔ 12 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بس، اس کے علاوہ میرا نیٹ بند رہے گا۔ بولو نہیں کریں گے؟ جزاک اللہ، کریں گے تو نورانیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر دل کو زندہ ہوتے ہوئے اب خود محسوس کریں گے انشاءاللہ، پھر مسجد میں آنے کو دل خود چاہیں گا، لکھ کے لے جاؤ یہاں سے انشاءاللہ، اور جب مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے تو اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا انشاءاللہ، اور پھر دعاؤں کو دل للچائیں گا، اور جب ہاتھ اٹھائیں گے لفظ بعد میں نکلیں گا، آنسو پہلے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور آج حال کیا ہے مولانا؟ یاد ہی نہیں آتا، ماں کے جنازے پہ بھی آنسو نہیں نکلے تھے، پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا۔ جوان بچے کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو رہے تھے، مجھے اس کی میت پہ بھی ایک آنسو رونا نصیب نہیں ہوا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جس نے ہمارے دل کو پتھر کی سل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ پتھر کی سل بن گیا ہے۔ گناہوں سے جس قدر انسان بچتا ہے دل اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا موم ہوتا ہے، پھر اس میں خشیت آتی ہے، محبت آتی ہے، نرم پنا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اسباب گناہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ کتنے نوجوان تنہائی میں مل کے کہتے ہیں مولانا ایک پرکٹی کبوتری کی محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ دل دماغ میں سے جاتی ہی نہیں ہے۔ جی آئی کیسے؟ آئی کیسے؟ یک بیک آ گئی کیا؟ آپ اس کی طرف گئے ہیں، آپ اس سے ملے ہیں، بولے ہیں، تب جا کے معاملہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا ہے۔ اب اس کو اگر دل سے دماغ سے نکالنا ہے تو پھر کسی کو اپنا بڑا بنا کے اس سے پوچھنا چاہیے اب میں کیا کروں۔ ایک طالب علم ہے فارمیسی کا، اللہ اس کو ہدایت دیں، وہ کہنے لگا پرسوں رو کر حضرت میں نے بہت محنت سے کمایا تھا، دوسروں کی یہاں ڈیوٹی کی، کچھ جمایا تھا کہ شادی کو کام آئیں گے، لیکن ایک پرکٹی کبوتری جیسے دل میں بیٹھی ہے کہ بتاؤں میں کیا آپ کو، جتنا جمع کیا تھا وہ سب میں نے اس پہ لٹا دیا۔
ایسے ایک نہیں 1000 تھڑک چاپ عاشق ملیں گے ہم کو، ایک دو نہیں، کتنے ملیں گے؟ ہزاروں دل جلے عاشق ملیں گے جو اپنی جائز بیوی رکھ کر بھی نمک حرامی کرتے پھرتے ہیں۔ شادی شدہ بیوی کے ہوتے ہوئے جی گھر کی بریانی اچھی نہیں لگتی اور پڑوس کا سڑا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے۔ بہت کوشش کرتا ہوں حضرت، وہ دل و دماغ میں سے جاتی نہیں ہے۔ اب ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں سچ بتاؤ کیا محنت کی آپ نے؟ بہت کوشش کی۔ کیا کوشش کی؟ سوچا نہیں یاد کروں گا۔ یہ کوشش ہے؟ اس کا نام کوشش نہیں ہے۔ ایسی کوشش کرو کہ سب سے پہلے ہمارے سامنے بیٹھ کر اس کا جو نمبر ہے اس کو بلیک لسٹ میں ڈالو۔ ڈالا آپ نے؟ نہیں ڈالا حضرت۔ ڈالو، پھر کوشش کیا کی؟ مکاری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ اللہ کو بھی، شیخ کو بھی، استاذ کو بھی۔ اس کے نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈالو، فیس بک پیج کو بلیک لسٹ میں ڈالو، جہاں جہاں اس کا کانٹیکٹ ہے سب کو کالک پوت ڈالو، یعنی بلیک لسٹ میں ڈالو۔ اب اس کا رابطہ آپ سے ختم ہو جائے گا بہت حد تک۔ بلیک لسٹ میں نہیں ڈالیں گے، آپ توبہ کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اس کے بعد جیسے ہی اس کا میسج آئے گا تو ایک دم 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ارے 10 دن ہو گئے تھے، نہیں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ کتنی؟ وہ تھوڑی ہوتی کیا؟ وہ سیدھا جہنم کے چوکھٹ تک پہنچا دیتی ہے، وہ تھوڑی نہیں ہوتی وہ۔ تو ساری چیزوں کو بلیک کر ڈالو اس کو۔ اس کے بعد اس کے گلی میں جانا چھوڑ دو۔ ہم تو چکر لگاتے ہیں، طواف پہ طواف کر رہے ہیں، دکھ جائیں گی، آ جائیں گی، بولیں گے، اور پھر ادھر آ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم بہت کوشش کر رہا ہوں پیچھا چھڑانے کی، پیچھا چھٹتا ہی نہیں، مکار ہے آپ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوششیں کرتے ہیں رابطہ کرنے کی اور یہاں آ کے روتے ہیں کہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اس کے گلی کو چھوڑ دو، اس کے محلے کو چھوڑ دو، کرائے کا گھر لے کے کہیں رہو ایمان کے خاطر، ورنہ وہ ایسا ناگ ہے ڈس لے گی، جسم نہیں مرے گا، ایمان مر جائے گا۔ جسم 100 بار مرے، یہ جسم مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، آج نہیں تو کل اس جسم کو مرنا ہے، روح کو نہیں مرنا ہے، یاد رکھو۔ ایمان کے جنازے نہیں نکالنے ہیں، لیکن اگر کسی کی دوستی میں پھنس گئے، وہ جب بھی ڈنک مارے گی جسم کو موت نہیں آئے گی، ایمان کو موت آ جائے گی، روح مرے گی ہماری۔ اور جب روح مر جائے گی اور بے ایمانی کی موت آئے گی تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے جتنے راستے ہیں، جتنے سبب ہے، سب کو ختم کر دو اور اس کے بعد پھر صدقہ دے دو۔ پھر کیا کرو؟ اوپر سے صدقہ۔ کتنی مرتبہ سنا ہم نے صدقہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ ہم شیطان کی کمر کو مضبوط کر رہے ہیں، نہیں چپ تو بھی ایسا جا کے آئیں گے تو شیطان کی کمر مضبوط ہو جائیں گی۔ صدقہ دو، کمر اور ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد روزہ رکھو، بولو انشاءاللہ۔ پھر کیا کرو؟ روزہ رکھو، اور روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے رو، اللہ میں اتنا کر سکتا تھا کر دیا، اب آگے تیرا کام ہے۔ اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے کہ کسی نے اتنی لمبی پروسیجر کی ہے گناہ سے بچنے کے لیے؟ جی آپ بولیں گے مولانا بتایا نہیں اس سے پہلے کہ نہیں، تو کریں گے کہاں سے؟ آج بتا رہے ہیں، اس کو ضائع مت ہونے دو۔ جتنے بیٹھے ہیں نا اس میں سے 100 سے زائد نکلیں گے جو اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، دعوے سے کہہ رہے ہیں، خود اندر سے ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ چلو مولانا نے تو آج ہمارے دل کے تار چھیڑ دیے۔ جب چھیڑ دیے ہیں تو پھر یہاں سے توبہ کر کے ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا انقلاب کا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کر کے دیکھ لیجئے، خدا کی قسم محنتیں رنگ لاتی ہے۔ 2 چیزیں بتاتا ہوں، بات نکل چلی تو وہاں تک لے جانا ہمارا کام، وہاں سے آگے اللہ کا کام، جیسا عاجز نے شروع میں بتایا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے روحانی دنیا میں، بہت بڑا نام، اور انہوں نے مجاہدے کر کے ولایت نہیں لی تھی،
یکا یک اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی تھی. پتہ ہوگا آپ کو، پہلوان تھے پہلے، وہ شاہی پہلوان. اس کا ایک پس منظر ہے. جنید بغدادی کو جب اللہ نے ولایت عطا فرمائی تو ایک مرتبہ تبلیغ دین کی نیت سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے. وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور ویران پڑی ہوئی ہے. کیسی ہے؟ ویران ہے، دھول کھا رہی ہے. حضرت نے ہی جھاڑو دیا، صاف کیا، اور نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں. آؤ آؤ آؤ، اللہ رسول کی بات سنو. کیا بات ہے، آپ اتنے دور ہے، کوئی ایک بندہ مسجد آنے والا نہیں ہے، تو کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں. حضرت نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا. کہا بیٹے کیا مسئلہ ہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے اس گاؤں میں؟ کہا کہ سب مسلمان ہی تو ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. مسلمان نہیں بولنے پر مرچیں لگتی ہے، چہرہ تو نہیں ہوتا ہے اس کا، کچھ سمجھ نہیں، میں بھی مسلمان ہوں. پھر بیٹا جب سب مسلمان ہیں تو مسجد ویران ہے، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بزرگ، ہمارے اس گاؤں میں ایک عورت ہے جو جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہے، اپنی عزت بیچ بیچ کے کماتی ہے. اس کے بے حیائی کی وجہ سے سارے نوجوان اس میں ملوث ہو گئے ہیں، کسی کو اللہ رسول یاد ہی نہیں آتے. معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ جنید بغدادی نے جب سنا تو بہت تعجب ہوا. ایسا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا بیٹا ذرا مہربانی کر کے مجھے اس عورت کا گھر بتاؤ. تو کہاں ہے اس کا گھر؟ کیا کہا؟ اس کا گھر بتاؤ مجھے، کہاں رہتی ہے وہ؟ سب کو اس نے اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے. تو وہ نوجوان مسکرانے لگا. کیوں؟ کالج بوائے بہت آگے کے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو کونی مارنے لگے. دیکھو بڈھے کی نیت بھی خراب ہوئی. آیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن جب عورت کا تذکرہ آیا تو خود رال ٹپکا رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ جاؤ مجھے بتا تو دو وہ رہتی کہاں ہیں. کہا کہ فلاں محلے کے فلاں گھر کے بالکنی میں رہتی ہے. جنید بغدادی اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور اوحباش لڑکے حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ریکنگ کر رہے ہیں. دیکھو بڈھا بھی جا رہا ہے. آج چیز ہی ایسی ہے یہ. اللہ اکبر. حضرت وہاں پہنچے اور اس کے چوکھٹ پر جا کر کے بیٹھ گئے. اب حضرت چوکھٹ پہ بیٹھ گئے تو دروازہ بند ہو گیا نا جی. اب اندر کوئی جانے کی تیاری نہیں ہے. حضرت ہے. حضرت کو دیکھ کے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب وہ بیچاری اوپر بالکنی سے جھانک کے بولتی ہے نوجوانوں کو اشارے سے، آتے کیوں نہیں؟ کہ شیر بیٹھا ہوا ہے چوکھٹ میں. کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ گھبرا گئی، میرے گھر پہ شیر آبادی میں کیسے آ گیا؟ وہ اوپر سے نیچے اتری تو دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے چوکھٹ میں. ان کو کیا دکھ رہا؟ انہیں کیا بول رہی؟ رومال بچھا کر کے بیٹھ گئے. اب وہ سمجھے کوئی بھیک منگا ہے، مانگتے مانگتے آ گیا، تھک ہار کے بیٹھ گیا. حقارت سے کہنے لگے او بابا چلو اٹھو جاؤ، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ پیسے لے لو، خیرات لے لو، بھیک لے لو، جاؤ. حضرت نے کہا بیٹی بولو سبحان اللہ، بولو بولو کیا بولے؟ سبحان اللہ. یہ لفظ اتنا پیارا ہے، اللہ اکبر، بہت پیارا. اللہ نے اس میں بہت اپنائیت رکھی ہے. کیا بولنا چاہیے؟ بیٹی. کبھی ایسا موقع آئے تو کیا بولنا؟ باجی نہیں بولنا. باجی نہیں سمجھے آپ. آپا نہیں بولنا. کیا بولنا؟ بیٹی. ہزاروں فتنوں کا جنازہ نکلتا ہے لفظ بیٹی سے، اور ہزاروں فتنے دل میں خود بخود پیدا ہوتے ہیں آپا بولنے سے. بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. آپائیں بہت ساری محرم بھی ہوتی ہے اور نامحرم بھی ہوتی ہے. آپا کا رشتہ ہی ایسا ہے جس کے بعد چھاپا مارنے کے راستے آسان ہوتے ہیں. حضرت نے نہیں کہا میری بہن. جیسے آج کل کے نوجوانوں کو ہیضہ ہوا ہے، بیماری جو دکھی وہ
آپا جی، جو ملی وہ آپا. کہتے نہیں یہ میری سسٹر ہے. کون سی بہن ہے؟ وہ حج میں ملی تھی تو یہ عرفاتی بہن ہو گئی. بولو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. حج میں ملی بیوقوف کو تو زندگی بھر کے لیے عرفاتی بہن بنا لیا، حرام ہے. ٹرین میں ملی تو سفری بہن جی، گود میں لیا تو مبولی بہن. بہن بولنے سے فتنے وجود میں آتے ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ بیٹی. اللہ اکبر. اب بیٹی بولتے ہی وہ سمجھ گئی کہ یار مسئلہ ذرا گڑبڑ ہے، کچھ سوچ رہی ہیں، کچھ اور معاملہ ہے. کہ بیٹی میں آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. داعی کا کردار یہ ہوتا ہے، ایمان والے کا کردار یہ ہوتا ہے، وہ لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے آیا ہوا ہے. اور آج ہم نے سب کس سے لیے؟ دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ ہم سب لے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی کٹ سروں پہ ہے نوجوانوں کے، کون سی بولتے ہیں اس کو؟ ادھر بال بڑے، ادھر چھوٹے، ادھر ٹکلا، 3-4 منزلہ سر کو بنا رہے ہیں نا. وہ کس سے لیا ہم نے؟ کافروں سے لیا ہے. کپڑے ہمارے دوسروں سے لیے ہوئے ہیں، زبان کی اسٹائل ہماری دوسروں سے لی ہوئی ہے، شادی کی خرافات دوسروں سے لی ہوئی ہے. ارے اللہ کے بندو، ہم دینے کے لیے آئے ہیں. جنید نے کیا فرمایا؟ بیٹی تجھ سے کچھ لینے کے لیے نہیں، میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں. تو پھر وہ اور پریشان ہو گئی. ارے بڈھے کی نیت خراب تو نہیں ہے، بیٹی بول رہا ہے، پھر دینے کے لیے آیا ہے، مجھے کیا دے گا یہ؟ کہ اچھا اٹھو، کیا دینا چاہتے ہیں دے دو. کہ ایسے تھوڑی دوں گا. جاؤ اوپر نہاؤ دھو، اپنے جسم کا ڈیکوریشن کرو، جو اپنے کپڑوں میں پاک صاف کپڑے ہیں وہ پہنو، اس کے بعد دوں گا. ایسے تھوڑی دیا جاتا ہے. اب اس کا شک بھی یقین میں بدل دیا کہ یقیناً بوڑھے کی نیت خراب ہے. وہ اوپر چلے گئی، نہایا، اپنے جسم کو پاک کیا، اپنے کپڑوں میں جو سب سے پاک دھلے کپڑے تھے وہ پہن لیا، اور کہتی ہے او فقیر اب دو کیا دینا ہے، میں نہا چکی ہوں، میں نے پاک کپڑے پہنے ہیں. حضرت نے اپنے کندھے کا رومال اتار کر بچھا دیا اور کہا میری بیٹی جیسا میں کروں گا تم کو ویسے کرنا ہے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. باہر کے اوباش دیکھ رہے ہیں کہ بڈھے کی نیت خراب ہے، اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن یہ بندے کو پتہ ہے ایک سرحد ہے، مجھے وہاں تک پہنچانا ہے. وہاں سے خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے. وہاں تک تو لے جانا میرا کام ہے. کیا کہ اب میں جیسے کرتا ہوں تجھے ویسے کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہ اللہ اکبر. رکعت باندھی، 1 رکعت پوری کی، سجدے میں چلے گئے. کون؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. پیچھے کھڑی وہ بیچاری، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ آج ہو کیا رہا ہے. وہ بھی سجدے میں، جنید بغدادی سجدے میں ہچکیوں سے رونے لگے. اے رب ذوالجلال، یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے پہنچانا اب تیرا کام ہے. اللہ اگر آج اس عورت کو ہدایت نہ ملی، ساری دنیا میری پگڑی پہ شک کرے گی. اللہ جی یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے اللہ تیرا کام ہے. اگر آج تو نے تیری اس بندی کو ہدایت نہ دی، دنیا میری سفید داڑھی پہ شک کرے گی. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، آج اپنے اس بندی کی توبہ قبول کر لیں، ہدایت دے دیجیے. اللہ جی ہدایت دے دیجیے. سسکیوں سے رو رہے ہیں جنید بغدادی سجدے میں جا کر کے، اور کہتے ہیں اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے تیرا کام ہے. جب خوب زار و قطار روئے ہیں جنید بغدادی، تو اس کو خود رحم آیا کہ بوڑھا مر نہ جائیں. اس کی آواز ہچکیاں بن رہی ہے، آواز حلق میں اٹک رہی ہے. وہ اٹھ کے جنید بغدادی کے قدموں میں گرتی ہے، کہتی بابا جی میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ کی قسم آج کے بعد گناہ نہیں کروں گی.
مجھے معاف کر دیجئے، مجھے توبہ کرا دیجئے، آج آپ کے ہاتھ میں سچی توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی۔ حضرت وہاں سے نکلے ہیں تو ایک جسم فروش اللہ کے بندی کو ولیہ بنا کے نکلے ہیں۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، وہاں تک ہم کو پہنچنا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے اللہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، میں بہت بچنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا؟ ایک پروسیجر ہے جی۔ آپ اس انداز سے وہاں تک پہنچے، اس فقیر نے بچایا ہے آپ کو۔ ایک دو نہیں، دسیوں چیزیں بتائی جا سکتی ہے کہ لڑکیوں کے جال سے نکلا کس طرح جائے، ہم نے بتایا ہے۔ بد نگاہی سے بچا کس طرح جائے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ کر کے دیکھیں، اللہ یقیناً توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سنیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مثبت۔ کیسے؟ مثبت کیا بولیں گے کنڑا والے اس کو؟ پازیٹیو۔ پازیٹیو تو اور انگریزی والا ہو گیا، کنڑا والے ہمارے۔ پازیٹیو، مثبت انداز ہونا چاہیے، آنکھیں دکھا کے، آستین چڑھا کے، ڈنڈے دکھا کے۔ خدا کی قسم کبھی کسی کی اصلاح بولو، اور ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ کبھی رہا بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اپنے ابتدا کے دور میں 3 دن کی تشکیل کی۔ اس وقت چلے ولے کی تشکیل نہیں ہوتی تھی، بسم اللہ تھی بالکل۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے کی تشکیل ہوا کرتی تھی، مشکل سے 3 دن۔ تو خود دہلی میں بنگلے والی مسجد سے تشکیل کی ایک نوجوان کی 3 دن کے لیے۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی مجھے کہہ رہا ہے، چلو جانا چاہیے۔ چلے گیا۔ اب مانوس تو تھے نہیں لوگ اس وقت، اور اب بھی ایک بڑی تعداد ہے جو مانوس نہیں ہے۔ جو مانوس ہوتا ہے اس کو لطف آتا ہے، اور جو مانوس نہیں ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بھینس کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہو۔ اب وہ بندہ نوجوان نکل گیا جماعت میں، 1 دن رہا، مشکل سے دوسرے دن واپس اپنے گھر آ گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے؟ آپ کو تجربہ ہے کبھی ایسا؟ نہیں ہے؟ بولو زور سے تو ہے، بولو نا، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ ہے، ہوتا ہے نا، پاسبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن فرق کیا ہے، مثبت انداز کیا ہے، ذرا یہ دیکھیے۔ ہمارے دور میں اگر کوئی آ گیا نا تو میرا جیسا بد باطن انسان اس کو انگلیاں بتاتا ہے، یہ دیکھو بھگوڑا، بھاگ کے آ گیا، آ گیا نا واپس، عورت کی یاد آ رہی ہوگی، انا للہ۔ یہ نیگیٹو الفاظ ہے، کیا ہے؟ منفی سوچ ہے۔ اس سے لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ دوبارہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ نگیٹیویٹی کبھی کارآمد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو اس عورت کی یاد آ رہی تھی، جورو کا غلام ہے، 12 گھنٹے میں آ گیا۔ حضرت کو پتہ چلا کہ حضرت وہ جو نوجوان کی تشکیل آپ نے کی تھی وہ 1 ہی دن میں آ گیا۔ حضرت نے کہا اچھا آ گیا، ذرا مجھے لے چلو اس کے گھر۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ کس بات پہ سبحان اللہ؟ مجھے لے چلو اس کے گھر، بلاؤ اس کو، لاؤ میرے پاس۔ یہ جو ہمارا ہے نا چودراہٹ، یہ دین کے کام میں نہیں چلتی۔ میں سمجھاتا ہوں اس کو، ابھی بتاتا ہوں اس کو، میرے پاس لاؤ، نہیں، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ اللہ اکبر۔ یہ سنہرے موتی اگر ہمارے اندر آ جائیں نا، آج بھی سماج سدھار کوئی مشکل نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر آ کے بیٹھے ہیں مسجد میں، حضرت عمر آئے ہیں، دھوپ کا وقت ہے، کسی نے اللہ کے رسول کو دوڑ کے اطلاع کر دی، حضرت پتہ نہیں اتنی شدید دھوپ ہے، پرندے گھونسلوں کے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور خلاف معمول ابوبکر و عمر مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ ان کو، میرے حجرے میں بلاؤ۔ نہیں، جیسے سنا میرے یار آئے ہیں، اللہ کے رسول خود چل کے وہاں پہنچے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول خود چل کے وہاں پہنچے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جی نے نہیں کہا لاؤ میرے پاس، حضرت جی مجھے اس کے ذرا گھر لے چلو تو۔ اللہ اکبر۔ گھر جانے میں اور گھر بلانے میں کیا نزاکتیں ہیں، آپ تنہائی میں سوچیں، اللہ کریں کہ آپ کے سینے پر کھولیں
اب جب وہاں گئے اس کو پتہ چلا کہ حضرت جی گھر آئے ہیں، اللہ اکبر، اس کے تو پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے۔ حضرت جا کے بیٹھے ہیں اس کے پاس اور اس کے پیر دبانے شروع کر دیے، بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹا بیٹا ماشاءاللہ، تم اتنے خوش قسمت ہو گئے بیٹا، آپ کے لیے 1 منٹ مشکل تھا جانا، آپ تو 24 گھنٹے دے کے آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں نگیٹیوٹی کیا ہے اور پازیٹیو انداز کیا ہے۔ ہم فتوے لگاتے ہیں، یہ دیکھیے آ گیا، عورت کی بچوں کی یاد آ رہی تھی، بیمار ہوا تو دواخانے میں ٹائم نہیں دیتا کیا انسان، یہاں دینے کو کیا ہوا؟ اس سے ستیہ ناس ہوتا ہے نہش کا، ستیہ ناس ہوتا ہے، اور ہم نے کی ہے کتنوں کا ستیہ ناس۔ یاد رکھنا ہم تو زوم میں جائیں گے بڑے دیندار بن کر، لیکن وہاں صف میں لگے ہوئے لوگ ہمارا دامن پکڑیں گے۔ اللہ اس کے منفی رویے کی وجہ سے ہم نے مسجد چھوڑی تھی، کام چھوڑا تھا۔ اللہ یہ دشمن ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، دسیوں کے دین چھوڑنے کا یہ سبب بنا تھا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے عجیب لیا اس کو کہ بیٹے تیرا مقام اللہ کے پاس اب اتنا اونچا ہو گیا کہ میرے جیسا انسان دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، اتنا ہو گیا۔ اس لیے بیٹا میں آ گیا ہوں تیرے کو خوشخبری دینے کے لیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب وہ تو پہلے پسینے چھوٹے تھے، اب آنسو نکلنے شروع ہو گئے کہ حضرت شرمندہ مت کیجیے، حضرت اگر 24 گھنٹے میں میں اتنے اوپر پہنچ گیا تو پھر میں بدقسمت کیوں بنوں؟ ابھی واپس جا کر 2 دن پورے کر کے آتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے مثبت انداز۔ صرف ہم فتووں کی زبان بولنے لگیں گے تو ہمارے اپنے بھی اپنوں سے ٹوٹ جائیں گے، یاد رکھنا۔ مسجدوں پہ تالے لگ رہے ہیں لیکن ہوش کے ناخن لینے ہم ابھی تیار نہیں ہیں۔ مدرسے بند ہو رہے ہیں، مسلمان عقل کے ناخن لینے ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ یہاں صرف نگیٹیوٹی کی جنگ لگی ہوئی ہے، میں اور میں، تو اور تو، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول نے مثبت انداز سکھایا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے مثبت انداز سکھایا ہے۔ ذرا طے کریں چلتے چلتے اللہ کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک قدم اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی اصلاح کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نگیٹیوٹی کی وجہ سے جو لوگ ٹوٹے ہیں، دراریں آئی ہیں، دل خراب ہوئے ہیں، اللہ کے لیے آج کے مجلس میں ہمیں طے کرنا ہے، ہم آپس میں معافی تلافی کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب بولو انشاءاللہ۔ ہے تیار انشاءاللہ؟ ہے نا؟ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اللہ کے بندو، دل کا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ مخالفت کیا چیز ہے؟ 2 دیندار آپس میں لڑیں، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، اللہ کے نظر میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایک دل اگر ٹوٹا ہوا ہے، علماء نے لکھا جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ذرا سوچو اپنے بارے میں کہ ہم سے کتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہر دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اختلاف اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، محبتوں کے جنازے نہیں نکلنے چاہیے۔ ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر، مولانا حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حاجی صاحب شیخ الہند بھی ساتھ تھے، دیوبند سے دلی آئے، کچھ کام سے رکے ہوئے تھے۔ رات سونے سے پہلے مذاکرہ ہوا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی سے، یہاں لال کنویں والی ایک مسجد ہے، اس کے امام صاحب قرات بہت اچھی کرتے ہیں، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم فجر وہاں جا کے پڑھیں گے۔ تو حضرت محدث عصر کو ذرا خراب لگا، کہا کہ محمود آپ کیسی بات کرتے ہیں، وہ بدعتی ہے، وہ امام بدعتی ہے، ہمارے حضرت مولانا قاسم کو کافر کہتا ہے، کافر کہتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہیں جائیں گے۔ اب مولانا قاسم نانوتوی بعد بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، سب سن رہے تھے۔ حضرت وہاں سے اٹھ کے آئے، بولو سبحان اللہ۔ کہا کیا بات چیت ہو رہی تھی آپ کی؟ کہا حضرت دیکھیے یہ وہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ
آپ کو نام لے کے کافر کہتا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ذرا سنو اختلاف کیا چیز ہے اور آپس کی محبتیں کیا چیز ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میرا فیصلہ ہے ہم سب مل کے کل وہیں جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے فجر کی، اور باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختلاف اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، اکرام بولو اپنی جگہ، اپنی جگہ۔ اختلاف کی وجہ سے اکرام کا جنازہ کوئی نکالتا ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، لکھ کے لے جائیے۔ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں؟ اب صبح پہنچے یہ سب لوگ، ہمارے جیسے تھوڑی تھے صرف باتیں کرنے والے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی پوری جماعت کو لے کر پہنچے ہیں، جماعت کے ساتھ اس بدعتی عالم کے پیچھے نماز فجر پڑھی ہے، اور واقعتاً قرآن سن کے اش کرنے لگے۔ اب ہر ایک کا اپنا معمول ہوتا ہے، یا کوئی نیا آدمی آئے تو سمجھ میں آتا ہے یہ نئے ہیں، فجر کے بعد ان کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے مصافحے کرنے کا، کرتے ہیں نا۔ تو یہ لوگ اپنے کونے میں بیٹھے تھے کہ بھئی ہم تو مہمان ہیں۔ اب وہ امام صاحب نے جب دیکھا کہ یہ ذرا نئے لوگ لگ رہے ہیں، اور شباہت ایسی ہے کہ کوئی عام لوگ نہیں لگ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ لگ رہے ہیں، کوئی جلدی سے بھیجا ہے، ذرا دیکھو ان سے پوچھ کے آؤ یہ ہے کون۔ تو امام صاحب کے خادم صاحب آئے اور پوچھنے لگے، ہمارے حضرت پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں محمد قاسم ہوں، دیوبند سے آیا ہوں۔ بولا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محمود ہیں، دیوبند سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد حسن ہیں، امروہہ سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے سمجھ کچھ نہیں آیا، وہ الٹے پیر دوڑ کے گیا اور امام صاحب سے کہنے لگا، حضرت وہ کہہ رہے ہیں میں محمد قاسم ہوں، دیوبند سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام صاحب کھڑے ہو گئے اپنی جگہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، قاسم ہے اور دیوبند سے آئے ہیں؟ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب عجیب دونوں کے درمیان چہرے بدلے ہوئے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا گیا ہے آج۔ اتنے میں یہ سارا قافلہ خود امام صاحب کے قریب آیا۔ امام صاحب آئیں گے تو ملیں گے نہیں، حضرت خود آئے اور مصافحہ کرنے لگے۔ کہا کہ میں محمد قاسم ہوں، دیوبند سے آیا ہوں۔ تو کہا کہ آپ مولانا قاسم نانوتوی ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ، مجھے لوگ قاسم نانوتوی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ امام صاحب بہت شرمندہ، بہت شرمندہ، کہنے لگے معاف کرنا، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے اور میں روزانہ اپنے اسٹیج سے آپ کو کافر کہتا ہوں، معاف کرنا۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، معافی کی کیا بات ہے، جب بھی آپ نے محمد قاسم کو کافر کہا ہے، اللہ گواہ ہے، تب میرے دل میں آپ کی عظمت اور زیادہ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہو مولانا، اب تو شرمندہ مت کرو۔ کہا کہ میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، جھوٹ کہنے کی میری عادت نہیں ہے، جب بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے کافر کہا ہے، میری محبت آپ کے بارے میں اور بڑی ہے۔ اور سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقیدہ آپ کا ہے وہی میرا ہے، کوئی رسول اللہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دے دی کہ قاسم گستاخی کرتا ہے، تو آپ نے مجھے کافر کہا، آپ کے امام کا تقاضا یہی تھا۔ آپ نے کافر کا کیا غلط کہا؟ بیچ والے نے غلط خبر کر دی تھی کہ قاسم اللہ کے رسول کی بے حرمتی کرتا ہے۔ صرف شکایت اتنی ہے کہ ذرا تحقیق کر لیتے تو شریعت پہ عمل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے۔ او دیندارو، او دیندارو، او دیندارو، او اللہ کے مقبول بندو، اپنے بڑوں کے قریب آؤ، خدا کی قسم سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اختلافات کا جنازہ نکل جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے اب مزید شرمندہ مت کرو، میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی علماء دیوبند کو کافر نہیں کہوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں، امام صاحب اب بھی اگر آپ کے دل میں شک ہے کہ میں کافر ہوں تو لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر مسلمان ہوتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن آپ میرے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں ہمارے بڑے،
اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، ہم ان کے چھوٹے ہیں، ہم بات بات پہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیندار سے لڑ رہا ہے، داڑھی والا داڑھی والے سے لڑ رہا ہے، کوئی اس کا بستر پھینکتا ہے، کوئی اس کی کتاب پھینکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک دل ٹوٹا ہوا ہے، ایک دل ٹوٹا ہوا ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے، یاد رکھنا۔ جنت کے خواب صرف خواب ہی ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے، حضرت وہ امام رضا آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جلال میں آ گئے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ زبان بدل دو اپنی، ہماری مجلسوں میں آتے ہو اور بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ کہو اپنی زبان سے، مولانا احمد رضا خان صاحب ایسا کہتے ہیں۔ آپ نے بے ادبی سے نام لیا کیسے؟ وہ ہمارے بارے میں چاہے جو کہے، لیکن آپ کو بے احترامی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بدل دو اپنے الفاظ کو۔ حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا اس مکتب فکر کا جو سنے، جو رپورٹ چھاپے، نہیں، وہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے اتنے مخلص تھے کہ ڈانٹ دیا اپنے مرید کو۔ یاد رکھنا، منصب کا احترام واجب ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ منصب کا احترام واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ مولانا ہے تو ہے، ان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اپنے مرید سے توبہ کروائی، کہا کہ اختلاف ہمارا ہے، اپنی جگہ ہے، اس اختلاف کی وجہ سے احترام میں کمی نہیں آ سکتی، اس اختلاف کی وجہ سے اکرام میں کمی نہیں آ سکتی۔ ہم چھوٹوں کو بڑوں نے یہ سکھایا ہے، اور آج چھوٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا جی۔ ادھر UCC کا رونا روتے ہیں، اور ادھر خود دو عالم آپس میں لڑتے ہیں، مقدمہ کہاں لے جاتے ہیں؟ بولو جلدی، زور سے بولو، کہاں؟ کورٹ میں، ذرا زور سے بولو نا۔ دو داعی آپس میں لڑتے ہیں، مقدمہ کہاں جاتا ہے؟ دو مدرسے والے آپس میں لڑتے ہیں، مقدمہ مکتب والے آپس میں لڑیں، مقدمہ امام اور مقتدی کی لڑائی ہو، مقدمہ ساس اور بہو گھر میں لڑتی ہے، مقدمہ ہم ان لال بھجکڑوں کی چوکھٹ پہ لے جاتے ہیں۔ اب وہی کہہ رہے ہیں ہم سب کے لیے ایک قانون لائیں گے، تو سب رو رہے ہیں۔ بتاؤ غلطی ان کی ہے کہ غلطی ہماری ہے؟ کیوں رونا روتے ہیں؟ موقع کس نے دیا؟ کیوں گئے ہم ان کے چوکھٹوں تک؟ عالم لڑے اور اس کے باوجود مقدمہ وہاں جاتا ہے، داعی آپس میں لڑتا ہے، مقدمہ وہاں لے جا کے رکھتے ہیں۔ دیندار مسجدوں میں لڑائی کرتے ہیں، مقدمے ان کے چوکھٹ پر پہنچاتے ہیں، اور پھر روتے ہیں، اے اللہ یہ لٹکتی ہوئی UCC کی تلوار ہٹا دے۔ جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، خدا کی قسم تلواریں نہیں ہٹے گی۔ معاملات صاف کرنے پڑیں گے نا، اعمال بدلنے پڑیں گے، تب اللہ حالات بدلے گا۔ تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اگر کچھ ہو بھی گیا ہے 19-20، تو آج سونے سے پہلے یا کل سونے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت دبلا انشاءاللہ ہے، اتنی تھکن میں آنا کامیاب نہیں ہوگا آپ کے پاس اگر اتنا دبلا انشاءاللہ رہے گا۔ ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، پہل کون کرے گا؟ وہ ہاتھ اوپر کرے، معافی مانگنے میں پہل انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے، تو پھر آنا کامیاب ہوں گا اللہ کے بندوں۔ ایک مرتبہ حسن حسین میں نا اتفاقی ہوئی، کس میں؟ حضرت حسن اور حسین میں رضی اللہ تعالی عنہما۔ باتوں میں بھائی تھے، جب ناراضگی ہو گئی تو دونوں اپنے جگہ خاموش ہو گئے۔ وہ ان سے کچھ نہیں بولتے اور یہ ان سے کچھ نہیں بولتے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرا دن آ گیا۔ اب تیسرا دن آنے پہ نصاب تو پورا ہو جاتا ہے نا۔ کتنے دن کا نصاب ہے؟ 3 دن کا۔ تو چھوٹے بھائی سے رہا نہیں گیا۔ چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نے خط لکھا، بھائی آپس میں کچھ باتیں کیا ہو گئی، تم ایک طرف خاموش، میں ایک طرف خاموش۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں دونوں، نماز پڑھ کے 2 راستے سے نکل جاتے ہیں۔ اے میرے ماں جائے، اے میرے باپ جائے، اے میرے بھائی کیا تجھے یاد نہیں ہے
نانا ابو جان نے فرمایا تھا اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام اور بات چیت بن رکھے گا، اس کے جیب میں پیسہ تو ہو سکتا ہے، دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! اے میرے ماں جائے، اللہ کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دو، آؤ ہم مصالحت کریں گے۔ 3 دن ہونے کو ہے، کب تک یہ خاموشی باقی رہے گے؟ اور لکھا اے میرے بھائی، میں چھوٹا بھائی ہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ہی آنا چاہیے معافی مانگنے کے لیے، لیکن میرے بھائی مجھے وہ تصور ستا رہا ہے، کل میدان محشر ہوگا، نانا ابو جان کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگ ان کے سامنے سے جنت جا رہے ہوں گے۔ نانا ابو جان ہی نے تو فرمایا تھا جو آگے بڑھ کر خود پہلے معافی مانگے گا اللہ جنت میں پہلے پہنچا دے گا۔ میرے ماں جائے، اگر میں آ کے آپ سے معافی مانگوں، میں چھوٹا ہو کر جنت میں آپ سے پہلے جاؤں گا۔ نانا ابو جان دیکھیں گے، نانا ابو جان پہ سارا راز کھل جائے گا کہ یہ آپس میں لڑ لیے تھے، انہوں نے بات بند کر دی تھی اور چھوٹے نے جا کے معافی مانگا تھا۔ بھیا سارا راز نانا ابو جان پہ کھل جائے گا، نانا کا دل ٹوٹے گا، اس لیے میں اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہوں، بھیا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں، آؤ اور مجھے گلے مل لو۔ 3 دن ہو جائیں گے، اللہ ایمان کو ختم کر دے گا۔ ہمارے کتنے دن ہو گئے؟ کچھ ہے خیال؟ دیندار کے دیندار ہے اور دلوں کے جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ کتنوں نے ماؤں سے باتیں بند کر رکھی، اللہ معاف فرمائے، کتنوں کے باپ سے بات بند ہے، کتنوں کی پڑوسیوں سے دشمنی ہے، کتنے ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلی ایک دوسرے سے خفا اور ناراض ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم دیندار ہو، سمجھدار ہو، اہل علم ہو، یاد رکھنا 3 دن ہو جائے ہم کو رسول اللہ کے ملت سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا کریں گے اسی زندگی جی کر کے ہم؟ اس لیے آج ہمیں یہ طے کر کے جانا ہے انشاءاللہ، جس کا دل دکھا ہے یا دکھایا ہے، جو ناراض ہے، ایک ایک تک پہنچ کر ہم گلے لگا کے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آخری بات جہاں سے ادھر آ گئے تھے، منفی اور مثبت انداز بتا رہے تھے کہ آپس میں اصلاح اگر کرنی ہے بڑوں کو چھوٹے کی، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بولو نا، ابھی بولے ہم جی، مثبت، ماشاءاللہ۔ وہیں سے یہاں تک آئے تھے نا۔ ایک طریقہ بتا دیتے ہیں آخر میں، اس کے بعد پھر کلمات پڑھا کر مختصر مراقبہ اور دعا انشاءاللہ۔ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ چیزیں حکم بھی دی ہے، بتلائی بھی ہے کہ صرف بیماری بتا کے نکل نہیں جانا، طریقہ علاج بھی بتا دینا۔ کیا بتانا؟ تو آپ نے دیکھا بیان میں 2-4 طریقے آئے کہ نہیں آئے؟ یاد رکھیں گے۔ آخری بات، ہم اپنے چھوٹوں کی اصلاح کس طرح کریں؟ ڈنڈے سے، آنکھیں دکھا کے، فتوے بتا کے نہیں۔ لکھنؤ میں ایک اللہ کی بندی ایک اللہ کے ولی کو فون کرتی ہے کہ حضرت کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، میں ایک لڑکی ہوں، بہت پریشان ہوں، 10 لوگوں سے مل چکی ہوں، میرے مسائل کا حل مجھے نہیں مل رہا ہے، اللہ کے لیے آپ کا نمبر ملا ہے، آپ میری پریشانی دور کریں۔ حضرت پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹی آپ کو؟ کیا ہوا؟ بولو نا، پھر بیٹی آ گئی نا۔ جس کے دل میں کمینہ پن نہیں ہوتا ہے تو اس کے زبان سے بیٹی ہی نکلتا ہے، اور بیٹی نکلتے ہی اللہ فتنوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں ایسے مقبول بندوں میں تھے کہ وہ جس بندے سے متعلق دعا کرتے کہ اللہ اس بندے کو رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، تو 3 راتیں گزرنے سے پہلے زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ 3 راتیں۔ اتنا بڑا آدمی بابو جی عبداللہ۔ حضرت کہتے ہیں ایک دن میں پیر دبا رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کالج پڑھتا تھا، انجینئرنگ کا سال تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس سال ہوا ایسا کہ کالج کی ایک لڑکی میری محبت میں گرفتار ہو گئی۔
میں نہیں جانتا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں ایک دن ہوم ورک کر رہا تھا کہ وہ لڑکی سامنے کی دیوار کود کے میرے سامنے آ گئی۔ اب جب اس نے کوئی چھوٹی سی دیوار ہوگی اسی وال کمپاؤنڈ، کودا اور دھپ سے نیچے کودی ماری تو آواز آئی، تو میں مصروف تھا، میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی ہے جوان اور کود رہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی سنبھل کے، چوٹ لگ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ بیٹی کو سمجھو آپ، دوبارہ بیٹی آئی تو یہاں لایا میں، بیٹی سنبھل کے، ذرا چوٹ لگ جائے گی۔ اب وہ بیٹی تھی کیا؟ ارے بولو نا، ایک کالج کے دونوں اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، تو کیا بیٹی باپ کا فرق ہوگا عمر میں؟ عمر تو سیم ہوگی نا، ایک آدھ 2 سال چھوٹی بڑی، لیکن اس کے باوجود کیا کہا حضرت نے؟ بیٹی سنبھل کے، چوٹ لگ جائے گی۔ حضرت کہتے ہیں جیسی اللہ پاک نے میرے منہ سے بیٹی نکالا تو وہ بالکل شرمندہ ہو گئی۔ اس کی نیت تو ارے بولو نا خراب تھی، وہ گناہ کے نیت سے اتنی ہمت کر کے آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ایک ہی لفظ میں اس کے سارے شہوت کا بھوت اتار دیا۔ بس اللہ پاک نے نکالا۔ میں نے کہا او بیٹی ذرا سنبھل کے، چوٹ لگے گی۔ اس نے کہا یار میں تو آئی تھی گناہ کی نیت سے، لیکن یہ اللہ کا بندہ تو مجھے بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں چپل چھوڑ کے وہ واپس دوڑ کے وہاں سے نکل گئی، اور اللہ نے لفظ بیٹی کی وجہ سے مجھے گناہ سے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے پاس گولڈن چانس تھا، اس کے باوجود میں گناہ سے بچا۔ اس دن سے میرے اللہ نے میری دعا کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بولو نوجوانو سبحان اللہ، بولو نوجوانو انشاءاللہ۔ گناہ کا موقع ہو اور انسان بچے، دعا مانگے، اللہ ضرور قبول فرماتے۔ اس دن سے میرے اللہ نے میری دعا کو رد کرنا ہی چھوڑ دیا، جو بولتا ہوں اللہ سن لیتے ہیں۔ تو بیٹی میں اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کس نے؟ بی بی آسیہ نے۔ تو کیا کہا تھا؟ اس کو قتل مت کرو، ہم اس کو اپنا، بولتے نہیں یار آپ لوگ، بیٹا بنائیں گے بولے تھے نا، بھیا بنائیں گے بولے تھے کیا؟ نہیں، بھیا میں فتنہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا، کیا دل میں ڈالا؟ بیٹا۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے بی بی آسیہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ اور ادھر بھی حضرت یوسف کو دیکھا تھا ایک نے، کس نے؟ زلیخا نے۔ تو بیٹے کی نظر سے دیکھا تھا کیا؟ ارے بولو نا، نظر بدل گئی، فتنے میں پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ یہاں بیٹے کی نظر سے دیکھنے پر اللہ نے ایمان کی دولت دی، یہاں لفظ بیٹی کہنے پر اللہ نے حرام سے بچایا اور ہمیشہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا تحفہ دیا۔ اور وہاں حضرت یوسف کو بیٹے کی نظر سے نہ دیکھنے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونا پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، میں ایک بہن بھائی ہوں، چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے، میں جوان ہو گئی، بھیا جوان ہو گیا، شراب پیتے ہیں، بھیا اسموکنگ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میرے بھائی نے نہ کیا ہو حضرت۔ اب چونکہ میں جوان ہو گئی ہوں تو مجھے اپنی جوانی کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جوانی بھی محفوظ نہ رہے۔ حضرت نے کہا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کل میرے پاس عصر کے بعد آؤ، آپ کا مسئلہ اللہ حل کر دے گا، کوئی بڑی بات نہیں بیٹی، بہت آسانی سے مسئلہ حل ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی ایک تھیری ہوتی ہے، اسی میں آدھا مسئلہ حل ہو گیا، ہو جائیں گے۔ وہ نا امید ہو گئی تھی، نروس ہو گئی تھی۔ اب کل عصر بعد آ کے سلام کرتی، میں وہی لڑکی ہوں جس نے فون کیا تھا۔ کہا اچھا آپ کے بھائی کا ایسا مسئلہ ہے؟ کہاں بہت رات دیر کو آتا ہے، امی بھوکی پیاسی بیٹھتی ہے، بیٹا آئے گا تو کھاؤں گی، بیٹا آئے گا تو بیٹا شراب میں دھت ہو کے آتا ہے، نشے میں کھانا کھا کے آتا ہے، بوڑھی ماں کو دھکا دے کے گرا دیتا ہے، ماں غم کے مارے روز بھوکی سوتی ہے، بیٹے کے انتظار میں بھوکی رہتی ہے، بیٹا آ کے گالیاں دیتا ہے، دھکے دیتا ہے،
تو وہ بوڑھی بھوکی سو جاتی ہے، میں بھی بھوکی سو جاتی ہوں، اب مجھے میری جوانی کا ڈر لگا ہے، حضرت اللہ کے لیے کوئی راستہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹی دیکھو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ ایسا کرو کہ اب جاؤ یہاں سے، رات میں اٹھ کے سحر کر کے روزہ رکھنا۔ بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ حل بتا رہے ہیں، حل چاہے جتنا بڑا مشکل مسئلہ رہو ذرا طریقے سے اللہ سے مانگے، اللہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ روزہ رکھو اور آپ کا ایک ہی کام ہے، دن بھر قرآن کی تلاوت کرتی رہنا، دن بھر، ارے بولو نا، یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب اگر پوچھیں گے کہ ایک مہینے سے کس کس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تو اتنے لوگ اٹھیں گے کہ ہم کو افسوس ہوگا۔ سال سال گزرتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بیٹی دن بھر قرآن پڑھتی رہنا، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ ہو جائے نا تو پھر دعا میں لگ جانا، اللہ بھائی کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ جی ہدایت ہدایت۔ جب دعا سے جی بھر جائے تو پھر تلاوت، پھر دعا، پھر تلاوت۔ مصلی کو چھوڑنا، زور سے بولو، مصلی کو چھوڑنا، سارے مسائل کا حل مصلی پہ ہے، مصلی پہ۔ اب رات جب تک بھائی نہیں آئے گا، افطار کا وقت ہوا، پانی کھجور سے افطار کرنا، نماز پڑھنا، پھر دعا میں۔ جب رات میں آپ کا بھائی آ جائے تو آتے ہی مصلی سے اٹھ کر اس کے قدموں میں گرنا اور رونا اور اتنا کہنا بھیا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں صبح سے بھوکی ہوں، اب بھوکی مر جاؤں گی، ایک لقمہ نہیں کھاؤں گی، بھیا توبہ توبہ، بھیا توبہ، بھیا آپ کو توبہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو، بس روتی رہو بھیا کے پیر پکڑ کر کے، اتنا ہی کام آپ کو کرنا ہے، باقی سب کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یقین ہے کہ نہیں ہم کو اللہ کی ذات پہ؟ ارے بولو نا۔ اس اللہ کی بندی نے ایسا ہی کیا، ایک دن حضرت نے کہا 3 دن کرنا، اس نے ایک دن کیا، دوسرا دن آیا، روتی رہی، بھائی آیا تو بھائی کے قدم پکڑ کے رونی شروع کی، بھیا توبہ، بھیا توبہ، بھیا توبہ، نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، بھیا بھوکی ہوں، ماں بھی بھوکی ہے، بھیا توبہ۔ اب جب بہن کا سسکیوں بھرا رونا بھائی نے دیکھا تو اس پتھر دل آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب بہن رو رہی تھی، اب کون رو رہا ہے؟ ساتھ میں بھیا بھی رو رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جوان بیٹی کے آنکھوں میں آنسو ماں برداشت نہیں کر سکتی، ماں کے آنکھ سے آنسو بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی، بھائی کے آنسو بہن کو برداشت نہیں ہوتے، بہن کے آنسو بھائی کو برداشت نہیں ہوتے۔ کتنا سخت دل بھائی ہو جس دن اس کی بہن شادی کے بعد بیاہ کر کے شوہر کے گھر جاتی ہے، وہ بہن سے اپنی بات بند کیے ہوئے بھی ہوتا ہے، لیکن بہن کے جدائی کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہے کہ میری پیاری بہن اب ہم سے جدا ہو رہی ہے، نہیں ہو سکتا برداشت۔ اب اس نے رونا جو شروع کیا، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ اب وہ بہن کے پاؤں پکڑ کے کہہ رہا ہے باجی مان جاؤ، باجی مر جاؤں گی، باجی مان جاؤ، باجی رونا بند کرو، کھانا کھا لو باجی، اب میں قسم کھاتا ہوں نہیں جاؤں گا شراب کی طرف، کباب کی طرف، گناہوں کی طرف۔ دونوں مل کے رو رہے ہیں، یہ توبہ کی تلقین کر رہی ہے اور وہ توبہ کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کتنے دن ہوئے؟ 2 دن، دوسرا ہی دن ہے، تیسرے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تیسرا دن جو نکلا، یہ دونوں بھی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے گھر آئے، کہنے لگے حضرت میں وہی ہوں جس نے آپ سے نسخہ پوچھا تھا اور آپ نے ایسا نسخہ دیا، 3 دن سے پہلے میرے بھائی نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، مجھے کہہ رہا ہے توبہ کراؤ۔ حضرت میں توبہ نہیں کرا سکتی، مجھے آتا ہی نہیں توبہ کرانا، حضرت میں آپ کے پاس لائی ہوں، اللہ کے لیے نصیحت فرما دیجئے کہ میرا بھائی اس توبہ پہ قائم رہے۔ حضرت نے کہا اب میں کیا نصیحت کروں، اللہ نے کام بنایا، آؤ میں 2 لفظ دعا کرتا ہوں اس کے استقامت کی۔ اب حضرت دعا کر رہے ہیں اور یہ شرمندہ بھائی اور بہن ان پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ والوں کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، ان کے انگلی کو پکڑ کے چلیں گے، یقین ہے اللہ کی ذات سے مشکل مسئلہ اللہ بہت آسانی سے حل فرما دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہمارے گھروں میں بھی ہے، جوان ہے، شرابی ہے، جگاری ہے، کیا کیا ہے،
روزے رکھیں، صدقہ دیں، روئیں اللہ کے پاس، پھر جا کر کے ان سے بات کریں، بار بار اس انداز سے کام کریں گے تو اللہ نتیجہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بے ترتیب باتیں اس گنہگار نے تیرے نیک اور مقبول بندوں کے سامنے جو رکھی ہے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، سب مل کے نیت کیجئے کہ ہم اپنے پچھلے سال زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاریں گے انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اس طرح کے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ اب جو کلمات پڑھائے جائیں گے اس کو توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی بیعت والا ہے تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جنہوں نے ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھا ہے یقین ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ جس نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے وہ سلسلے میں داخل ہو گیا ہے، وہ مولانا سے رابطہ نمبر لے لیں، بعد میں کبھی فون کریں، ان کو معاملات بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر مراقبے کی نیت کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردن کو جھکا لیں، اپنے دل پر توجہ رکھیں۔ جب انسان اپنے دل کی دنیا میں جھانکتا ہے تو اس کو سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اس کو اپنا کیا کرایا نظر آنے لگتا ہے، اور جب گناہ یاد آتے ہیں تو گناہ سے معافی مانگنا آسان ہو جاتی ہے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ اللہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں مجھ گنہگار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے یہ وعدہ
تیرا بخش دوں گا میں تجھ کو ہے یہ وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائیں، اپنے روٹے رب کو منائیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے اللہ ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ بہت گندے ہیں اللہ۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اللہ جی کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اے اللہ کوئی گناہ اب تک ہم نے نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آیا، ورنہ وہ بھی کر گزرتے۔ اللہ گناہ کر کر کے اللہ ہمارے سر گندے ہو گئے، اللہ گناہ کر کر کے ہماری آنکھیں گندی ہو گئی، اے اللہ گناہ کر کر کے زبان گندی ہو گئی۔ اللہ اے اللہ ان ہاتھوں نے کتنے حرام جسموں کو چھویا ہے اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ، کوئی جانے نہ جانے اللہ کتنے مشکوک جگہوں کو ہاتھ لگا ہے اللہ، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ یہ پیر کتنی مرتبہ حرام کام کی طرف چل چل کے گئے ہیں اللہ یہ پیٹ، اللہ ہمارا یہ پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اللہ، ہم نے اس میں مشکوک ڈالا ہے، اے اللہ ہم نے بڈی سے لے کے کھایا ہے، اے اللہ سنگ سے لے لے کے پیٹ کی آنتیں موٹی کی ہے، اے اللہ لون نکال نکال کے استعمال کیا ہے اللہ کل جب ہمارے اس پیٹ کا موت کا فرشتہ اسکین کرے گا اللہ کیا کیا نکلے گا اندر اللہ جی ایک دل تھا، ایک دل بچا تھا اللہ جو تیری آنے کی جگہ، تیری سمانے کی جگہ تھی اللہ، وہ دل بھی گناہوں کا دلدل بن گیا، وہ دل نہ رہا، پتھر کی سل ہو گیا۔ اے اللہ اس دل میں تکبر بھی ہے، انانیت بھی ہے، اپنوں کی نفرتیں ہیں، حقارتیں ہیں اللہ، حسد بھی ہے، اس دل میں کینہ بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے اللہ، کیا نہیں ہے، ساری گندگیاں دل میں بھری ہوئی ہیں میرے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے اللہ، سارے گناہوں کو آپ نے چھپا دیا، ساری گندگیوں پر ستاری کی چادر ڈال دی۔ کہ اللہ یہ آپ کی ستاری ہے، تیرے بندے مسجد بلاتے ہیں، مسجد میں کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے ستاری کی چادر میں ایک سوراخ کر دیا اللہ، یہ بندے مسجد میں تو کیا آنے دیں گے اللہ، دیوانے کتے کی طرح مار کے شہر سے باہر کر دیں گے۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تو نے گناہوں کی بدبو کو چھپا دیا ہے اللہ، ایک گناہ کی بدبو اگر آپ نے ہمارے جسم میں ڈال دی اللہ غیر تو غیر ہے، ہمارے سگی اولاد قریب نہیں آئے گی، بیوی قریب نہیں آئے گی، معصوم بچے تانے دیں گے، ابو آپ کتنے غلیظ ہو گئے، ابو آپ کتنے بدبودار ہو گئے، بچے ہی کہنے لگیں گے ابو مت آیا کرو گھر میں، آپ کے آنے سے غلاظت آ جاتی ہے۔
اللہ جی آپ نے گناہ بھی چھپا دیے، گناہ کی بدبو بھی چھپا دی، اے مالک آج ہمارے نام اعمال کو بھی چھپا دیجئے اللہ، ہمارا نام اعمال دکھانے کے لائق نہیں ہے اللہ، کل میدان محشر میں آپ نام اعمال کھولیں گے، اندر حرام کاریوں کے سوا کیا نکلے گا اللہ، سارا نام اعمال کالا نکلے گا اللہ، اندر سے ظلم نکلے گا اللہ، بدگمانیاں نکلے گی، غیبتیں نکلے گی اللہ، نفرتیں نکلے گی، اپنوں کی دشمنیاں نکلے گی اللہ ساری دنیا دیکھے گی، ہماری ماں بھی ہوگی، وہ کہیں گی میں تو اپنے بیٹے کو بہت شریف انسان سمجھتی تھی، میرا بیٹا تو پڑوسیوں کے عزت کا لٹیرا نکلا، اللہ ہمارے استاد بھی دیکھیں گے اللہ، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی دیکھیں گے، کیا بنے گا اللہ جی معاف کر دیجئے اللہ جی معاف کر دیجئے اللہ آج اس پیارے مجمع کو معاف کر دیجئے اللہ، اعلان کر دیجئے مولا آج اعلان کر دیجئے اللہ ایک بھیک مانگتے ہیں آپ سے، آج اس پیارے مجمع پر اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ جی، ڈال دیجئے اللہ، آپ کی ایک رحمت کی نظر پہلوان پر پڑی، جنید بغدادی وقت کے ولی بن گئے اللہ جی، آپ کی ایک رحمت کی نظر ڈاکوؤں کے سردار پہ پڑی، فضیل بن عیاض ولیوں کے سردار بن گئے، اے اللہ آپ کی نظر شرابی پر پڑی، اللہ بشر حافی ولیوں کے سردار بن گئے اللہ، یہ تو بہت پیارا مجمع ہے اللہ، ڈال دیجئے ہم سب پر ایک نظر اللہ ایک محبت کی نظر آج ہم سب پہ ڈال دیجئے اللہ جی، بہت ڈرتے ڈرتے مانگ رہے ہیں اللہ، کہیں آسمانوں سے صدا نہ آئے، او نکمو کمینو ذلیلو، او گنہگارو، تم نے میری محبت کی مانگنے کی ہمت کیسے کی، تمہیں نہیں پتا، او گنہگارو تمہیں نہیں پتا، میری محبت کی نظر بلال کے جلتے جسم پہ اترا کرتی تھی، میری محبت کی نظر خباب کے پگھلتے چربی پہ اترا کرتی تھی، تم نے کیسے مانگ لی، تمہیں نہیں معلوم میری محبت کی نظر سمیہ کی تڑپتی لاش پہ اترا کرتی تھی، تم نے کیسے مانگ لی اللہ، ہم بھی کہیں گے اے اللہ آپ صرف نیکوکاروں کے خدا تو نہیں ہیں، ہم بدکاروں کے اللہ بھی تو آپ ہی ہے، ہم گنہگاروں کے اللہ بھی تو آپ ہی ہے، آج گنہگاروں پر ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ڈال دیجئے، اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ماں دیکھتی ہے کہ وہ نماز ہم دیکھتے ہیں اللہ، ایک ماں مصلی پر جا کے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتی ہے، اس کے کانوں میں آواز آتی ہے میرا بچہ گر گیا، وہ چیخ رہا ہے امی، ماں نماز کی نیت توڑ دیتی ہے، دوڑ کے آتی ہے، دیکھتی ہے بچہ گندے گٹر میں گرا ہوا ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، ماں نالی کی گندگی کو نہیں دیکھتی، اٹھا کے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے اور بڑے درد کے ساتھ پوچھتی ہے بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں آئی میرے بیٹا، اللہ آپ تو ماؤں سے کروڑوں درجے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کے گندگی کو مت دیکھیے اللہ، اپنے رحم و کرم پہ نظر ڈال کے آج ہم سب کے معافی کا اعلان کر دیجئے اللہ اعلان کر دیجئے اللہ، اس مجلس میں ایک ایک کو بخش دیجئے، ایک ایک کو اپنا ولی بنا دیجئے اللہ جنہوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے، محنتیں کی ہے اللہ، ان کی دنیا بھی بنا دیجئے
آخرت بھی بنا دیجئے۔ اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بے نکاحوں کے نکاح آسان فرما، دیندار جوڑے نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اللہ جن کے گھر نہیں ہیں ان کو اپنے ذاتی گھر نصیب فرما۔ اے اللہ ایک بھیک اور مانگتے ہیں، اے اللہ آسمانوں سے رحمت والی بارش برسا دیجئے، اللہ برسا دیجئے۔ اللہ سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں، اللہ آپ کے خزانے نہ کبھی کم ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں، اے اللہ برسا دیجئے۔ اللہ ہمارے دل گواہی دے رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست نے بارش کو روکا ہوا ہے، اللہ بے حیائی بڑی ہے تب بارش رکی ہے، اللہ سیکس بڑھ گیا تب بارش رک گئی، اللہ ہم سب آپ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف فرما کے رحمت والی بارش برسا دیجئے، اللہ ندی نالے جل تھل فرما دیجئے، اللہ مردہ زمینوں کو زندہ فرما دیجئے، اللہ زمین کی فصلوں کو سرسبز و شاداب بنا دیجئے۔ اے اللہ اس سارے مجمع میں جو بندہ تجھے پسند ہے، جو نوجوان تجھے پسند ہے اللہ، کہ اس کی جوانی ابھی تک بے داغ ہے، اللہ اس جوان کے بے داغ جوانی کے طفیل آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ رحمت کی بارش برسا دیجئے، اللہ برسا دیجئے، اللہ برسا دیجئے، اللہ برسا دیجئے، اے اللہ دے دیجئے، اے اللہ مایوس مت لوٹائیے، اللہ مایوس مت لوٹائیے، اللہ آپ دے کے خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ دے کے خوش ہوتے ہیں، اللہ اے دے کے خوش ہونے والے خدا کسی کی سن لیجیے، اللہ اندھیرا ہم نے کر رکھا ہے، اللہ تاکہ ایک دوسرے کی شکلیں نظر نہ آئے، اللہ لیکن تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اللہ جس جوان اور بوڑھے کے آنکھ کا آنسو تجھے پسند آیا ہو اللہ اس کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ایک بھیک اور مانگتے ہیں، جتنے نوجوان اس مجمع میں بیٹھے ہیں اللہ سب کو سنت رسول اپنے چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ ہم کو اقلیت کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے چہرے دشمنوں جیسے بنا لیے، اے اللہ تمام نوجوانوں کو اللہ داڑھی والی سنت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ جی بہت ڈر لگتا ہے کل میدان محشر میں، اے اللہ رسول اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ کے رسول فرمائیں گے او نوجوانوں تم کو میرے چہرے سے دشمنی کیوں تھی؟ او نوجوانوں تم نے میرے دشمنوں جیسا چہرہ کیوں بنایا تھا؟ اللہ پھر ہمیں بہت شرمندگی ہوگی، اللہ آج سب کو ہدایت دے دیجئے، سب کو توفیق دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ ہم سب نے ارادہ کیا دشمنیاں ختم کر دیں گے، اللہ آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اللہ سب نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا ہے، اللہ سب کے دلوں کو صاف فرما دیجئے، پاک فرما دیجئے، اللہ محبت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دیجئے، اللہ خود چل کے اللہ پہل کرنے کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ آج کے اس مجلس کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو باتیں قابل عمل ہے ہم سب کا عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اللہ اگر ہمارے نفس کی ملاوٹ ہوئی ہو اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجئے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔